السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کروں یا وظیفہ؟ شادی نہیں ہو رہی، وظیفہ بتا دیں۔ جواب نہیں مل رہی، وظیفہ بتا دیں۔ قرضہ نہیں اتر رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، میرا فلاں کام رکا ہوا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ گناہوں کو بخشوانا ہے، وظیفہ بتا دیں۔ آج ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ہر چیز کا شارٹ کٹ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہر چیز انسٹنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ صبر کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، اور ہم شارٹ کٹ کے چکر میں اتنے گم ہوئے کہ اسلام کی اصل تعلیمات کو ہی بھول بیٹھے ہیں۔ اور وظیفوں کو ہم نے جو ہے نا اسلام سمجھ لیا ہے، ہم نے سارا اسلام ہی جو ہے نا وظیفوں کو سمجھ لیا ہے۔ اگرچہ وظیفے کرنا غلط نہیں ہے، میں وظیفوں کو غلط نہیں کہتی، کیونکہ تجربات ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اگر کسی کو وظیفے سے جو رزلٹ ملا ہے وہی رزلٹ آپ کو بھی ملے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وظیفوں پر ہمارا عقیدہ جو ہے نا اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں جو ملا ہے وہ وظیفے کی بدولت ہی ملا ہے۔ اسی لیے ہم ہر جو آنے والا کام ہے نا اس کے لیے نئے وظیفے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو گیا تھا، اب یہ کام جو ہے یہ بھی وظیفہ کریں گے تو ہمارا یہ کام بھی ہو جائے گا۔ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اسلام ہمیں دعا کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتا دیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں فلاں کام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بتائیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کون سی دعا کی تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتوں کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، کمانے کے لیے یا گناہوں کو بخشوانے کے لیے کوئی دعائیں نہیں سکھائی؟ لیکن میں دعا کیسے مانگوں؟ ہم لوگ سوچتے ہیں نا، میں دعا کیسے مانگوں؟ میں تو بہت گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جانتے ہیں آپ کو دعا کرنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے فارمیلٹی میں مانگتی ہیں۔ آپ اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ تو بہت انفارمل ہیں، اور اللہ سے مانگتے ہوئے آپ کو حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے بغیر مانگے بھی آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، مگر اللہ کو اپنے بندوں کا دعا مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ تو الوہاب ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرمایا، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی دعا مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ آپ اس ذات سے مانگ رہے ہیں جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجیے۔ دعا میں اپنی ضرورت کو کھول کر بیان کریں۔ دعا میں ایسے نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو عطا کر دے یا چاہے تو نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ یقین کے ساتھ مانگیں۔ دعا کی قبولیت کے خاص اوقات: تہجد کے وقت، سجدوں میں، فرض نماز کے بعد یعنی سلام سے پہلے، دعاؤں کے بعد، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ان اوقات میں دعائیں مانگیں، دعاؤں کو مسلسل مانگتے رہیں اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر دعاؤں کی تعلیم دی ہے۔ اب یہ ہماری جاہلیت ہے کہ ہم ان دعاؤں سے لا علم ہیں۔ آج بھی وقت ہے، اٹھیں اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں، مسنون دعاؤں کو یاد کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ